السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مانتے ہیں، بالکل حدیثیں رکوع سے پہلے کی بھی ہیں، رکوع کے بعد کی بھی ہیں، پھر بھی آپ ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رکوع سے پہلے ہی ہے، وہ تو 1 مہینہ صرف رکوع کے بعد جو ہے کیا تھا، یعنی قنوت نازلہ۔ جبکہ اس روایت میں بھی کلام ہے، سلف صالحین نے اس پر بھی کلام کیا ہے، اس روایت پر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور جو میں روایت میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ صحابہ اکرام سے بھی بہت سارے ثابت ہے کہ وہ رکوع کے بعد قنوت کیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دونوں صحیح ہیں، ہم مان رہے ہیں، لیکن رکوع کے بعد جو ہے زیادہ افضل ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، بتایا ہے۔ میرے سامنے چند کتابیں ہیں، میں اس میں سے آپ کی جو ہے حدیثیں اور صحابہ کے آثار پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے عمل کرنا نہ کرنا، لیکن میری طرف سے جو ہے حجت آپ پر قائم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے ایک تو ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے آپ نے انکار کیا کہ بھی رکوع سے پہلے کریں گے اور ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ باندھے باندھے قنوت پڑھیں گے۔ میں نے آپ سے دلیل مانگی تھی اس کی، لیکن اب تک آپ نے دلیل کوئی بھی نہیں دی ہے کہ بھئی ہاتھ باندھے باندھے۔ آپ نے حضرت انس کا بخاری کا حوالہ دیا، جبکہ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ نہیں وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، آپ غور فرمائیں مختصر انداز میں۔ ویسے تو بہت ساری میں پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ صحابہ کے اقوال، لیکن علماء کرام کے جو استنباط ہے اس سے، اور کس طرح انہوں نے صحابہ کرام کے ان عمل کو حجت قرار دیا اور اس پر عمل پیرا رہے اور اسی کو ترجیح دی، اس کی وضاحت مختصر ہو جائے گی۔ دیکھیں، امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ شروع دور کے محدث ہیں، 200 ہجری کے، 294 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شروع دور کے محدثین، سلف صالحین کے زمانے کے، انہوں نے اپنے قیام اللیل کے اندر جو ان کی مشہور کتاب ہے، باقاعدہ باب باندھا ہے اس پر کہ باب من کبر للقنوت بعد الرکوع وکان سعید بن جبیر یقنت فی رمضان فی الوتر بعد الرکوع۔ سعید بن جبیر یہ جو ہیں تابعی ہیں، مشہور، جانتے ہیں ہم، یہ جو ہیں باقاعدہ رمضان میں اور رمضان کے وطر میں رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اذا رفع رأسہ، جب وہ سر اٹھا لیتے رکوع سے، قنتا، تو قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر آگے باب باندھ رہے ہیں، باب رفع الایدی عند القنوت، کہ دعائے قنوت کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ رکوع سے پہلے کریں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تو یہ دیکھ لیں آپ۔ اور پھر آثار لائے ہیں وہ صحابہ کے، اس کو حجت بناتے ہوئے، دلیل لیتے ہوئے، کہ عن الاسود ان عبداللہ بن مسعود کان یرفع یدیہ فی القنوت الی صدرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود قنوت میں اپنے سینے تک ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ وعن ابی عثمان النہدی کان عمر یقنت بنا فی صلاة الغداة ویرفع یدیہ حتی یخرج ضبعیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب قنوت کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگتی۔ وعن خلاص رأيت ابن عباس يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة، حضرت عبداللہ بن عباس بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وكان ابو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان، رمضان مبارک میں وطر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ وعن ابی قلابۃ ومکحول انہما کانا یرفعان ایدیہما فی قنوت رمضان
یہ بڑے مشہور تابعین میں سے ہیں، قلابہ، مکحول وغیرہ، دونوں جو ہے رمضان میں وطر کے قنوت میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ وعن ابراہیم النخعی فی قنوت الوتر اذا فرغ من قراءۃ کبر ورفع یدیہ ثم قنط۔ ابراہیم نخعی یہ رکوع سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ دیکھیں وعن وکی عن محل عن ابراہیم قال قل فی الوتر هكذا ورفع یدیہ قریبا من اذنیہ۔ ورفع عمر بن عبد العزیز یدیہ فی القنوت فی الصبح۔ وعن ابن شہاب، مطلب یہ ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں عن سفیان کان یستحبون ان تقرأ فی الثالثۃ فی الوتر قل هو اللہ احد ثم تکبر وترفع یدی ثم تقنت۔ وسئل احمد یرفع یدیہ فی القنوت قال نعم یعجبنی۔ قال ابو داود رأیت احمد یرفع یدیہ۔ سفیان ثوری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی صحابہ، تابعین، یہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے اور قنوت پڑھتے۔ اور امام احمد بن حنبل وہ بھی جو ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ قنوت میں ہاتھ اٹھایا جائے گا، انہوں نے کہا ہاں مجھے یہی پسند ہے۔ اور خود امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام احمد کو دیکھا کہ وہ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں قیام اللیل میں وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العین برفع الیدین فی الصلاۃ میں جو ہے روایتیں پیش کی ہیں۔ حدثنی ابو عثمان قال كنا نجيء وعمر يؤم الناس ثم يقنط بنا بعد الركوع يرفع يديه حتى تبدو كفاه۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے قنوت پڑھائی ہمیں، اور رکوع کے بعد اور ہاتھوں بھی اٹھائے۔ عن ابی علی و جعفر بن میمون بیاع الانمات قال سمعت ابا عثمان قال كان عمر يرفع يديه في القنوت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد قنوت میں جو ہے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وعن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبد اللہ انه كان يرفع يديه في القنوت هكذا وبسط يديه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی اپنے سنن صغیر میں لائے ہیں روایتیں، کئی روایتیں ہیں۔ ان علی کان یقنط فی الوتر بعد الرکوع، وطر میں جو ہے آپ قنوت پڑھتے تھے رکوع کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه في القنوت الى ثدييه، حضرت عبداللہ بن مسعود ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ انه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان، رمضان مبارک کے مہینے میں وطر کے قنوت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ کئی روایتیں ہیں جس میں رکوع کے بعد کا اور ہاتھ اٹھانا دونوں ثابت ہو رہا ہے، کئی حدیثیں لائے ہیں۔ اب دیکھیں سنن کبریٰ میں امام بہقی باب باندھتے ہیں، باب من قال یقنط فی الوتر بعد الرکوع، رکوع کے بعد قنوت کرنا۔ پھر سب سے پہلے وہی حدیث لائیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وتری اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا میرے وطر میں کیا، کہ جب میں رکوع سے سر اٹھا لوں اور سجدے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے، یعنی سجدے میں جانا ہی باقی ہو، تو میں یہ دعا پڑھوں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ امام بہقی بھی، امام حاکم بھی اپنی مستدرک میں صحیح سند سے اس کو لائے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ان علی رضی اللہ عنہ کان یقنط فی الوتر بعد الرکوع، حضرت علی رضی اللہ عنہ وطر میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے۔ پھر اگلا باب باندھا امام بہقی نے، باب رفع الیدین فی القنوت،
کہ قنوت میں رفع الیدین کرنا. پھر وہی عبداللہ بن مسعود والی روایت لائے ہیں کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے دعا کے وقت، قنوت کے وقت. اور ایک اور روایت لائیں عن موسیٰ بن وردانہ انه كان يرى ابا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. رمضان کے مہینے میں انہوں نے قنوت میں حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کو اٹھایا. اسی طرح سے اخبرنی عامر بن شبل الجرمی قال رأيت ابا قلابة يرفع يديه في قنوته. امام ابو قلابہ مشہور محدث شروع دور کے، وہ بھی اپنے قنوت میں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. یہ سب امام بہقی اپنی سنن کبریٰ میں لائے ہیں روایتیں، اتنی ساری روایتیں ہیں. اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح سنہ میں لکھتے ہیں وذهب قوم الى انه لا يقنط في الوتر الا في النصف الاخر من شهر رمضان، کہ قنوت جو ہے وہ کب پڑھا جائے گا رمضان میں؟ آدھا گزر جانے کے بعد. وكذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاري وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد ومحله بعد الركوع. یعنی یہ سب کے سب حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو، تو وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. کیسا کہ وہ نصف رمضان گزر جانے کے بعد قنوت پڑھایا کرتے تھے وتر میں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت معاذ القاری سے، اور یہی فتویٰ ہے کن کا؟ امام زہری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. ومحلہ بعد الرکوع، اس کا مقام کہاں ہے؟ رکوع کے بعد. تو یہ رمضان کے وطر کی بات ہو رہی ہے. لا يقنط فی الوتر الا فی النصف الاخر من شہر رمضان. رمضان کے مہینے میں وطر میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان سب کا طریقہ کیا تھا کہ وہ رکوع کے بعد جو ہے قنوت پڑھتے تھے، اس کا مقام ہی رکوع کے بعد ہے، اور نصف رمضان گزرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے. وروی عن علی بن ابی طالب انه كان يقنط بعد الركوع. حضرت علی سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ رکوع کے بعد قنوت کیا کرتے تھے. وروی عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه في القنوت الى ثدييه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے قنوت میں اپنے سینے تک. وعن عمر في قنوت الصبح وعن ابي هريرة انه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. وروى النافع عن ابن عمر انه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. شرح سنہ میں امام بغوی کئی صحابہ کا عمل پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے قنوت میں، اور رکوع کے بعد قنوت کیا کرتے تھے. تو یہ سلف صالحین کا منہج پیش کر رہے ہیں. وہ فتح الباری میں آپ دیکھیں واستدل بهذا القول من قال انه يرفع يديه في القنوت في الصلاة وهو قول النخعي والثوري واحمد واسحاق ومالك واوزاعي وفي رواية عنهما وهو الصحيح عند اکثر اصحاب الشافعي. وروي رفع اليدين في القنوت عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة. کے اقوال نقل کر رہے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں. اسی طرح آپ جامع ترمذی میں دیکھیے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں؟ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ فِيهِ أَيْضًا. نعم جاء فيه عن ابن مسعود من فعله. فروى البخاري في جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة. تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کون پیش کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند سے لا رہے ہیں کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائے قنوت پڑھتے تھے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں دعائے قنوت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں. وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع الأيدي عند القنوت. امام عبد الرحمن
مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاوازی میں لکھ رہے ہیں کہ محمد بن نصر مروزی نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ باب رفع الایدی عند القنوت، قنوت کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ وذكر فيه عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر پیش کیا انہوں نے کہ وہ ہاتھ کو اٹھائے۔ وعن ابی عثمان النہدی کان عمر یقنت بنا فی صلاۃ الغداۃ ويرفع یدیہ حتی یخرج ذبعیہ، وہی روایت ہے جو میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے قنوت وتر میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ وعن ابی قلابۃ ومکحول انہما کانا یرفعان ایدیہما فی قنوت رمضان وذکر آثارا اخرى عن التابعین وغیرهم بعضها في ثبوت رفع اليدين وبعضها في نفي من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب قیام اللیل۔ تو یہاں پر آثار بہت سارے تابعین کے انہوں نے بیان کیے ہیں جس سے واضح ہے کہ باقاعدہ صحابہ تابعین رفع الیدین کیا کرتے، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے دعا کے وقت، جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے المغنی لابن قدامہ، امام ابن قدامہ نے اپنی المغنی کے اندر بڑی تفصیل سے باقاعدہ باب منعقد کر کے فصل القنوت بعد الرکوع، کہ رکوع کے بعد قنوت کا باب، اور پھر ویقنت بعد الرکوع، رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے۔ نص علیہ احمد، امام احمد سے جو ہے اس کی دلیل مل رہی ہے۔ وروی نحو ذلك عن ابی بکر الصدیق وعمر وعثمان وعلی وابی قلابہ وابی المتوکل وایوب السختیانی وبہ قال الشافعی۔ اللہ اکبر، چاروں خلفاء راشدین سے جو ہے وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا، یا ابو بکر صدیق سے، عمر سے، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو قلابہ اور ایوب سختیانی وغیرہ تابعین سے، وبہ قال الشافعی اور امام شافعی سے، وروی عن احمد انہ قال انا اذهب الى انه بعد الركوع فان قنت قبله فلا بأس، ونحو هذا قال ایوب السختیانی لما روی حمید قال سئل انس عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں پہلے بھی بعد میں بھی دونوں پڑھتے تھے ہم۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ وانس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت بعد الرکوع، رواہ مسلم۔ قال اثرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن هذه المسألة فقال اقنت بعد الرکوع، حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے کہا بھی میں تو رکوع کے بعد قنوت کرتا ہوں۔ وذكر حديث الزهري عن سعيد وابي سلمى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد قنت بعد الركوع، وحديث ابن مسعود يرويه ابان بن ابي عياش وهو متروك الحديث، وحديث ابي قد تكلم فيه ايضا، جو آپ نے روایت پیش کی نا ابی والی، ابی بن کعب کے بھائی رکوع سے پہلے، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پر کلام کیا گیا ہے۔ وقیل ذکر القنوت فیہ غیر صحیح، اس میں جو قنوت کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں فصل اذا اخذ امام فی القنوت اما من خلفہ، پیچھے والے سب آمین آمین کہیں گے جب امام قنوت پڑھے گا تو۔ افسوس کہ آج اس سے بھی روکا جا رہا ہے آمین کہنے سے، جبکہ باب باندھ کر کے وہ بتا رہے ہیں، اور کئی صحابہ کا جو ہے عمل لا رہے ہیں وہ۔ المغنی ابن قدامہ میں بڑی تفصیل ہے اس کی، بہت لمبی، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الفتح الربانی مسند احمد کی ترتیب میں جو بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سعید بن جبیر، وکان سعید بن جبیر یخطب فی رمضان فی الوتر بعد الرکوع، رکوع کے بعد رمضان کے وطر میں جو ہے وہ قنوت پڑھا کرتے تھے۔ وقال البیہقی رحمہ اللہ تعالی ولأن عددا من الصحابة رضی اللہ عنہ رفعوا ایدیہم فی القنوت، بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، امام بیہقی نے کہا
کہ وہ اب قنوت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کا انہوں نے اثر پیش کیا کہ انہوں نے صلیت خلف عمر بن خطابی فقنت بعد الرکوع ورفع یدیہ وجہر بالدعاء، جہر سے دعا کری رکوع کے بعد کیا، اور رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کری۔ حضرت عمر بن خطاب یہ وہ صحابی ہیں جو خلیفہ راشد ہیں، جن کے سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کے مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی۔ تو ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر بن خطاب، کتنے صحابہ سے جو ہے صحابی تھے، سب آثار انہوں نے پیش کیے ہیں زیادہ تر، کہ جس میں واضح کر رہے ہیں کہ نہیں، رکوع کے بعد ہی زیادہ تر صحابہ پڑھا کرتے تھے اور ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور باقاعدہ آمین اس پر کہا کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ دیکھیں یہ کتاب شرح سنن نسائی، ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبہ، اس میں بھی انہوں نے کئی آثار پیش کیے ہیں۔ ذهب الطائفة إلى استحباب الرفع، روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه في القنوت، وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كان يرفعان أيديهما، فأما ابن عباس فروي عنه أنه رفع يديه حتى مد ذبعيه، وعن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إلى صدره۔ أخرج ابن المنذر هذه الآثار بأسانيده، امام ابن المنذر نے یہ آثار بہت سارے صحابہ کے، ابن مسعود، ابن عباس، حضرت عمر وغیرہ کے بیان کیے ہیں۔ وممن رأى أنه رفع يديه في القنوت أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيره۔ قال امام محمد بن نصر وسئل أحمد يرفع يديه في القنوت قال نعم يعجبني۔ وہی جو میں پیش کر چکا ہوں، تمام علماء نے اس سے حجت لی ہے ان آثار سے، اور ان کو دلیل کے طور پر پیش بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور بھی کتابیں ہیں میرے پاس، شرح سنن ابو داؤد ہے علامہ سبکی کی، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا ہے، اور بہت سارے صحابہ سے وذهب جماعة إلى أنه يقنط في الوتر في النصف الآخر من رمضان فقط، فمنهم علي وابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن والزهري ويحيى بن ثابت ومالك والشافعي، واختاره أبو بكر الأثرم لما رواه محمد بن نصر بأسانيد صحيح أن ابن عمر كان لا يقنط في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، وروى أيضا عن الحسن كان يقنطون في النصف الأخير من رمضان، وذهب قتادة إلى أنه يقنط في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان۔ یہ سب صحابہ اور تابعین کتنے سارے گنائے ہیں انہوں نے نا، یہ لوگ شروع رمضان میں قنوت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آدھا رمضان گزر جانے کے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے واختلف من قال بالقنوت في الوتر في محله، فذهب جماعة إلى أنه بعد الركوع منه أبو بكر وعثمان وعمر وعلي وسعيد بن جبير، وقول أحمد ومشهور مذهب الشافعي، واستدلوا بما رواه البهقي والحاكم عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني، قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين۔ وہی روایت اسی سے دلیل لے رہے ہیں کہ یہ سارے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سعید بن جبیر، امام احمد اور امام شافعی وغیرہ، اور یہ سب جو ہے کس سے دلیل لی ہے انہوں نے، رکوع کے بعد ہی وطر میں قنوت پڑھی جائے گی، کہ جو بہقی اور حاکم نے روایت کی ہے حضرت حسن کی، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ بھئی رکوع کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنا، اور امام حاکم نے اس کو شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے دلیل لے رہے ہیں اس روایت سے۔ پھر آگے دونوں طرح کی روایتیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں ولا منافات بین الروایات القنوت بعد الرکوع وقبله في الوتر لأن هذا من باب المباح فيجوز القنوت فيه بعده وقبله لورود كل عنه صلی اللہ علیہ وسلم
وروى ابن نصر عن حمید قال سألت انسا عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال كنا نفعل قبل وبعد. حضرت انس بن مالک خود کہہ رہے ہیں کہ ہم رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی دونوں میں پڑھا کرتے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی حرج نہیں، مباح ہے، جائز ہے کہ بھئی قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھ لیا جائے، بعد میں بھی پڑھ لیا جائے، دونوں طرح ثابت ہیں۔ وكان سعيد بن جبير يقنط في رمضان في الوتر بعد الركوع اذا رفع راسه، جب رکوع سے سر اٹھاتے سعید بن جبیر اس کے بعد رمضان میں وطر میں جو ہے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن نصر مروزی نے بہت سارے آثار بیان کیے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور وروى البيهقي عن انس انه رفع يديه في القنوت، حضرت انس سے امام بہقی نے ثابت کیا کہ بھئی جو ہے رکوع کیا نام ہے قنوت میں رفع الیدین کیا کرتے، یعنی ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے تھے قنوت میں۔ یہ شرح ابو داؤد کے الفاظ سنائے ہیں میں نے آپ کو، اور بھی ہیں کتاب تلخیص الحبیر امام ابن حجر عسقلانی کی، اس میں بھی انہوں نے بہت سارے آثار پیش کیے ہیں، اور امام بخاری کی کتاب سے بھی جو ہے کئی آثار انہوں نے پیش کیے ہیں کہ ہاں بھئی رکوع کے بعد اور ہاتھوں کو اٹھانا دونوں ثابت ہیں۔ لہذا جو صحابہ سے مل رہا ہے واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھئی جو ہے صرف رکوع سے پہلے ہی کرنا ہے اور ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، ہاتھوں کو نہ اٹھانا تو خیر صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے، صحابہ سے تو ہاتھوں کا اٹھانا ہی ثابت ہے، نہ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کا جب عمل مل رہا ہے ہمیں تو وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے بجائے بعد والوں کے، اور یقیناً وہ ہمارے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں صحابہ کا عمل، اور اسی سے جو ہے سب نے بڑے بڑے علماء اسلام نے جو ہے حجت پکڑی، دلیل لی ہے، تو اس کو اپنائیں انشاءاللہ تعالی، عمل کریں۔ اگر آپ جس مسجد میں امامت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس جماعت کی ہے مسجد، پھر کیوں آپ اتنا اس پر بحث کر رہے ہیں یا زیادہ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ نہیں رکوع کے بعد ہی کرنا ہے، جبکہ آپ خود اقرار بھی کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے رکوع کے بعد بھی صحیح ہے، لیکن خاص طور سے ہاتھوں کا اٹھانا، اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح منہج کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔